نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا دوسرا شعبہ رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اب رسالت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات، اور دوسری بات، کیا اگر کوئی آدمی رسالت پر ایمان نہ لائے تو اس کو اسلام کے دائرے کے اندر سمجھا جائے گا یا اس کو باہر سمجھا جائے گا؟ تو یاد رکھیے، جیسے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اسی طرح اللہ کے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، صرف توحید پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت کا انکار کرنے والا گویا کہ اللہ کے انتخاب کا انکار کر رہا ہے، تو اس لیے یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں زیادہ عبادت کرتا ہوں، میں زیادہ نیکیاں کرتا ہوں، تو یاد رکھیے آج کے دور میں زیادہ عبادت، زیادہ نیکیاں کرنے سے بندہ نیک تو بن جائے گا، آج کا دور ہو یا پہلے کا دور ہو، تو اپنی عبادت اور ریاضت سے زیادہ کرنے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا جو انتخاب ہے وہ اللہ رب العالمین خود اس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو رسالت کا انکار کرے گا تو گویا کہ اس نے اللہ کے انتخاب کا انکار کیا ہے، تو اللہ کے انتخاب کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ عام لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ نے زمین پر جس آدمی کو سب سے پہلے نازل کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور زمین پر اترنے والے سب سے پہلے جو انسان تھے وہ کیا تھے؟ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، موحد تھے۔ تو اللہ نے اس موحد انسان کو پھر نبوت کے مقام سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر جیسے جیسے زمین کے اندر ایک لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی، لوگ زمین کے اندر زیادہ ہوتے گئے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر کچھ برائیاں، غلط چیزیں، جو صحیح راستہ تھا اس سے لوگوں نے پھرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دوبارہ اس پھرے ہوئے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر اس بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھے راستے پر لے کر آئیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کی کہ ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم، جو سیدھا جنت تک جانے والا راستہ ہے، اس راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جنت کے اندر تم لوگ پہنچ جاؤ گے۔ تو ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اس سلسلے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اب حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو بھیجا۔ تو یہاں جو کم و پیش کا میں نے اضافہ کیا ہے وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس تعداد سے کوئی ایک آدھا کم ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا زیادہ ہو، تو اس لیے کم و پیش کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کم و پیش کا لفظ ساتھ آپ ضرور لگا لیا کریں۔ تو سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا جو دروازہ بند تھا، انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔
تو عام لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اس کو مکمل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اتنی عظیم رسالت کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے کسی نبی کی دوبارہ ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین کا سچا نبی اور رسول ماننا۔ نبی اور رسول ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ آسان اور عام یوں سمجھیے کہ نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین لوگوں میں سے کسی کا انتخاب کریں اور انتخاب کرنے کے بعد پھر انہیں نبوت عطا کریں، نبوت کے مقام سے نوازیں، نبوت کا کی عظیم جو مرتبہ ہے اللہ وہ عطا کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم جبرائیل امین کے ذریعے اس نبی تک آئے، یا وحی کی باقی جو صورتیں ہیں ان میں سے کسی بھی صورت میں نبی پر پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اب تمام کے تمام انبیاء وہ برحق نبی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی نبی ہیں وہ برحق نبی ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں کہ اللہ جس کو نبوت دے لیکن نئی شریعت، نئی کتاب نہ دے، تو وہ نبی آ کر جس امت کی طرف اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، تو اس امت کو جو پہلی شریعت، پہلے نبی کی جو شریعت تھی اسی کے مطابق ان کی رہنمائی کی۔ تو یہ نبوت، یہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنا کر دنیا کے اندر نازل کیا ہے۔ اور رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبوت بھی دے اور نبوت کے ساتھ ساتھ نئی شریعت، نئی کتاب بھی دے۔ تو گویا کہ جو پہلے نبی کی شریعت تھی وہ ان کے وقت تک، اور اب اس نبی کے پاس نئی شریعت آ گئی۔ تو نبوت اور شریعت گویا کہ یہ دو چیزیں، پہلے نمبر پر رسول کہتے ہیں کہ اللہ جن کو نبوت عطا کرے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کوئی نئی شریعت بھی عطا کرے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جب نبوت کو ختم اور مکمل کر دیا، تو اس سے پہلے جتنے بھی دنیا کے اندر رسول اور نبی آئے، مفسرین نے لکھا ہے کہ رسولوں کی تعداد وہ 313 ہے، زیادہ راج مشہور قول یہ ہے، اور باقی تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام تھے، باقی تمام نبی تھے۔ تو ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی بھیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کے تمام برحق نبی تھے، تو ان کی رسالت، نبوت وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، وہ سچے نبی تھے۔